آج 30 رمضان آخری جمعے کا بابرکت دن جو ہر کسی کے نصیب میں بار بار نہیں آتا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ شاید آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ وہ دروازے کھل جائیں جن کے کھلنے کی امید آپ نے چھوڑ دی تھی۔ وہ رزق جو کہیں رکا ہوا تھا وہ برسنے لگے گا۔ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے 10 ارب بھی عطا فرما دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بس شرط یہ ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھیں نم ہو اور یقین زندہ ہو، کیونکہ ایسے لمحات بار بار نہیں آتے۔ یہ موقع شاید پورے سال بعد نصیب ہو، اس لیے دیر نہ کرے، ابھی اسی وقت اللہ کو پکارے اور اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے محسوس کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 30 رمضان المبارک آخری جمعے ایک ایسا نورانی بابرکت اور دلوں کو ہلا دینے والا دن ہے جس کی قدر وہی جان سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کی چنگاری زندہ ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پورا رمضان اپنی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا خزانہ سمیٹ کر رخصت ہونے کو ہے، اور بندہ اگر آج بھی ٹوٹے دل، نم آنکھوں اور سچے یقین کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جائے تو وہ رب جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کی جھولی خالی نہیں لوٹاتا۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر کہیں گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، تقویٰ اور رب سے سچی محبت کا امتحان ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر جب اسی رمضان کا آخری جمعہ آ جائے تو اس کی شان اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ وہ دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی دن نیکیاں کہیں گنا بڑھا دی جاتی ہیں اور رب اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ سوچئے، آج جب رمضان کی برکتیں اور جمعہ کی عظمت ایک ساتھ جمع ہوگی تو یہ کیسا عظیم موقع ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، اپنے رب کو پکارے اور اپنی تقدیر بدلتے ہوئے محسوس کرے۔ یہ وہ دن ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا، اس لیے مغفرت کو چھوڑ دے، دل کو جھکا دے اور اپنے رب سے ایسا مانگے کہ آسمان بھی آپ کی دعا پر آمین کہہ اٹھے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص برسوں سے خالی جیب کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اگر کوئی کئی سالوں سے غربت اور تنگ دستی کے اندھیروں میں گھرا ہوا ہے، اگر کسی گھر میں رزق کی تنگی نے خوشیوں کے چراغ بجھا دیے ہیں اور رحمتوں اور برکتوں کی بہاریں آج تک دروازے نہیں کھٹکھٹا سکے، تو آج 30 رمضان المبارک کے اس آخری جمعے کے مقدس دن دنیا کے سارے کام چھوڑ کر صرف چند لمحوں کے لیے اپنے رب کے حضور جھک جائیں اور یہ خاص وظیفہ سچے دل، نم آنکھوں اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جب رمضان کی رحمتیں اور جمعہ کی عظمت ایک ساتھ جمع ہو کر بندے کی تقدیر بدلنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے والا اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر تنگی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بس ایک بار آج اس وظیفے کو میرے کہنے پر دیکھ لے۔ یہ وہ راز ہے جس نے بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدل دی اور انہیں رزق، سکون اور خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ جب تک بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کرتا تب تک کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں دکھاتا۔ اس لیے آج کے اس بابرکت دن میں سب سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگے،
آنسو بہائے اور پھر اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی وقت پڑھ لے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کہیں بھی کسی بھی وقت۔ آج کے دن ایسے ہرگز مت چھوڑیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا، اور جو اس کو پا لیتا ہے وہ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ وقت کی نزاکت اب پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج 30 رمضان المبارک، اس آخری جمعے کے بابرکت دن، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر یا حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نہایت ادب، محبت اور عاجزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پڑھے، چاہے مختصر درود پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، یا درود ابراہیمی پڑھے، جو سب سے افضل اور بابرکت ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے دل کو نرم کرے، آنکھوں کو نم کرے اور پورے احساس کے ساتھ 3 بار درود پاک پڑھے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، چاہے وہ اپنا گھر ہو، گھر سے نجات ہو، رزق میں وسعت ہو، اولاد کی اصلاح ہو، شادی کی آسانی ہو، یا کوئی بھی حاجت جو دل کے اندر برسوں سے دبی ہوئی ہے۔ اس نیت کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لے کہ جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اس میں خیر، برکت اور کامیابی ضرور شامل ہوتی ہے۔ پھر خود کو اس کیفیت میں لے جائیں کہ جیسے آپ دنیا کی ہر مصروفیت سے کٹ چکے ہیں۔ سب سے پہلے دل کو جھکا کر اور خود کو مکمل طور پر اپنے رب کے سپرد کر کے جو وظیفہ آپ کے پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا عظیم اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں بندہ اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے اور اپنے رب کی قدرت کو مان لیتا ہے، گویا وہ اپنے گناہوں، اپنی کوتاہی اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہی گناہوں کی وجہ سے زندگی میں تنگ دستی، پریشانیاں اور مسلسل مصیبتیں آ کر ڈال دیتی ہے۔ لیکن جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے یہ ذکر کرتا ہے تو رب کریم اس کی پکڑ کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ بس آج 30 رمضان المبارک، اس آخری جمعے کے بابرکت دن، آپ نے مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے دل کو نرم کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جائے۔ اس دوران کسی سے بات نہ کرے اور خود کو دنیا سے کاٹ کر صرف اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے، کیونکہ جب بندہ اس خلوص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے رزق میں ایسی وسعت آتی ہے کہ وہ جتنا بھی خرچ کرے کمی محسوس نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، یہ کوئی عام لمحہ نہیں، بلکہ رمضان کے آخری جمعے کی وہ قیمتی گھڑی ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے پوری توجہ، اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کی برکتوں کو محسوس کر سکیں۔ پہلے نمبر پر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہے جو غیب کی طاقت کے دروازے کھول دیتے ہیں
اور وہ نام یا رزاق و یا فتاح ہے۔ یا رزاق یعنی اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاح یعنی اے مشکلوں پر قابو پانے والے ذات۔ یہ نام اتنے قوت والے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کو انہی ناموں سے پکارے تو فوری طور پر غیبی مدد آتی ہے۔ فرشتے رب کے حکم سے رزق اور دولت کے خزانے لاتے ہیں، رکے ہوئے کام چلنے لگتے ہیں، وہ پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں جو برسوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب ان مبارک ناموں کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ رزاق یا فتاح ایک بار، یا رزاق یا فتاح 2 بار، یا رزاق یا فتاح 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، ہر بار اپنے دل اور زبان سے مکمل خلوص اور یقین کے ساتھ، کیونکہ یہ عمل آپ کے بند راستے کھول دیتا ہے، تقدیر پر لگے بند تالے کھول دیتا ہے، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹل جاتی ہے، اور دنیا کی ہر چیز خود بخود آپ کے پاس آتی ہے، ہر رزق میں برکت آتی ہے، ہر پریشانی اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ حاجت پوری فرما دیتا ہے جس کے لیے دل سے مانگتے ہیں۔ بس یاد رکھیں، یہ رمضان کے آخری جمعے کی برکت ہے جسے بار بار نصیب نہیں ہوتی، اس لیے مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں تاکہ نتائج خود محسوس ہو۔ جب آپ نے دوسرے نمبر پر 33 بار یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ مکمل پڑھ لیا تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو جمعے کی عظمت اور برکت میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے، اور ہر دعا کے قبول ہونے کی گھڑی آسمانوں کو چھو لیتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسا آسان لیکن نہایت طاقتور وظیفہ بتاؤں گی جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب ایک مکمل قرآن کے برابر لکھ دے گا۔ اب ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔